بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکافرون پہ آتے ہیں، اور یہاں سے قل کی صورتوں کی پہلی سورہ شروع ہو رہی ہے. بیچ میں دوسری صورتیں بھی آئیں گی، مگر 4 قل کہلائے جاتے ہیں. اور قل کئی جگہ قرآن پاک میں آیا، اور اس میں یہ چیز ذہن میں ضرور رکھیے دیٹ جب کہا جاتا ہے قل، اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں. دوز آف یو who ماشاءاللہ نو گرامر، یو نو اٹ ویری ویل. اور جب ہم قل پڑھتے ہیں کوئی سبھی، اس وقت ہم جھک رہے ہیں رب تعالیٰ کے آگے، کیونکہ اللہ نے ایک حکم دیا ہے کہ یہ پڑھو، یہ کہو، اور ہم وہ پھر کر رہے ہیں. یہ عاجزی کی علامت ہیں یہ صورتیں before anything else. سورۃ الکافرون کا مزاج باقی تینوں قل سے الگ ہے، اور آخر کے جو 2 قل ہیں وہ تو ایک بالکل they are clubbed together، وہ ایک زوج کی طرح ہیں، یعنی ایک پیر کی طرح ہیں. اس کا ترجمہ شہر بانو پڑھیں گی جی. جزاک اللہ. پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہہ دو اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون، یہ سورہ الکافرون بھی کہلاتی ہے. یہ اور سورۃ الاخلاص کو اکھٹے اخلاصین بھی کہا جاتا ہے. These are both surahs that talk about denying polytheism. شرک کی نفی ہے، توحید کی بات ان صورتوں میں کی گئی ہے. ریولیشن کے اعتبار سے سورۃ الماعون کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی تھی. اس کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے، اور یہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ سنت میں اور جگہوں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مواقع پہ یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور ان میں یہ صورت بھی شامل ہے. مثلا فجر کی 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت، اس میں یہ سورہ پڑھنا. مغرب کی سنتوں میں پھر وطر کی درمیانی رکعت، جو 3 وطر ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مسنون کیا ہے. پہلے میں سورۃ الاعلیٰ پہلی رکعت میں، دوسرے میں یا ایھا الکافرون، اور تھرڈ میں سورہ اخلاص. تو یہ سورہ آپ پڑھا کرتے تھے، جس سے اس کی بہت زیادہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امپورٹنس کیا ہے. یہاں آپ کو ایک خاص چیز جو اس سورہ میں نظر آتی ہے وہ ہے تکرار، which means repetition ہے. بار بار ایک ہی بات کہی گئی ہے. ریپیٹیشن الفاظ کی یعنی سٹریس کے لیے ہمارے ذہن میں، تاکہ یہ چیز بیٹھ جائے. ایک اس کے معنی یہ بھی بتائے گئے ہیں، ابھی ہم ترجمے کی طرف جاتے ہیں، کہ نہ پریزنٹ کی بات نہ فیوچر کی بات. ریپیٹیشن سے اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے that this is for all times to come. ریپیٹیشن کفار کو ایک کلیئر میسج تھا that اب بات اینڈ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. دس واز دا فائنل نیل ان دا کافن، آپ جسے کہیں گے، آخری چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ کو یاد ہو تو جب کہا گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے دیکھا فرعون کے محل میں بھی جب بھیجا گیا ہے بات کرنے کے لیے، تو انہیں کہا گیا کہ لین، نرم بات کرنا فرعون سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جگہ کہا گیا جادلہم باللتی ہی احسن، اگر ان سے آرگیو کرو یا ان سے ڈیبیٹ کرو
تو احسن طریقے سے نرم طریقے سے کرو. بٹ قل یا ایھا الکافرون کا سٹائل بہت فرق ہے. اٹس ویری ڈائریکٹ اینڈ اس میں بالکل کلیئر بتا دیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا, اللہ تعالیٰ جب بھی قل کہتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات آگے کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ کا پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, یہ والا انداز آپ کو جو یونیک ایک ہے, یا ایھا الکافرون یعنی ڈائریکٹلی ایڈریس کر کے اے کافرو, یہ انداز آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا سوائے سورۃ الکافرون میں. بیکاز دس واز وین oppression had reached a highest limit. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں, اور اس لیے اس سورہ میں ایک فائنالٹی نظر آتی ہے. قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے اے کافروں. Say, O disbelievers or O unbelievers or O those who hide the truth. لا أعبد ما تعبدون. I worship not that whom you worship. میں نہیں عبادت کرتا اس کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. Nor will you worship that whom I worship. When this is said, again there is finality in it. جیسے پتہ چل چکا ہو کہ یہ معاملہ اب یہاں پر اینڈ ہو چکا ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. اور میں کبھی نہیں عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لَكُمْ دِينُكُمْ. تمہارے لیے تمہارا دین ہے. وَلِيَ. اور میرے لیے دین میرا. اب دین کے معنی آپ نے سورۃ الفاتحہ میں دیکھا, and we keep connecting these surahs back to سورۃ الفاتحہ because it starts with سورۃ الفاتحہ. That is a dua and then the Quran is opened and ساری چیز پھر ہمیں وہاں سے آگے پتہ چلتی ہے. دین کے معنی جزا سزا کے بھی ہیں, which means the day of resurrection, جس دن سارے حساب کتاب کیے جائیں گے. اس کا پھر ایک معنی یہ بھی ہے کہ لکم دینکم ولی دین, یعنی تمہیں تمہارے کاموں کا ریوارڈ ملے گا اکارڈنگلی, مجھے میرے کاموں کا ریوارڈ ملے گا اکارڈنگلی. جس نے اچھا کیا اس کا اجر بھی اللہ دینے والا ہے, جس نے غلط کیا اس کی سزا بھی رب دینے والا ہے. تو کلیئرٹی آ گئی کہ فیصلہ ایونچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. دین کے ایک بنیادی معنی جو ہمیں پتہ بھی ہیں, اٹس دا وے آف لائف, اٹس ریلیجن, اٹس فیتھ. تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے ہے, اور راستہ جو تم لے رہے ہو وہ تمہارے لیے, اور میرے لیے میرا راستہ ہے. یہ جو اتنا زیادہ سختی سے بتایا گیا ہے سورۃ الکافرون میں, اس کا مقصد کیا ہے جو قرآن کا جنرلی سٹائل نہیں ہے؟ اس کا یہی بتایا جاتا ہے کہ there comes a point where there is no compromise in certain things. ہم کچھ چیزوں کو رشتوں میں بھی کہتے ہیں نا, پرسنل ریلیشن شپس میں بھی, یہ والی چیز ڈیل بریکر ہے, یہاں بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, یہاں بھی قرآن پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ پوائنٹ آ گیا تھا جہاں پر ڈیل بریکر تھا. یہ ون آف دا لاسٹ سورز ہے جو کہ مکی دور میں نازل ہوئی ہے, آخر کی صورتوں میں سے ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن حد کو پہنچ چکی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیلوڈ وائف حضرت خدیجہ کا دنیا سے جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر بوائیکاٹ, پھر شہر سے نکالا جانا, تو اور ظلم کی انتہا. So many were hurt, were harmed. ابھی سورۃ لہب میں ہمیں اور زیادہ پتہ چلے گا. تو یہ وہ پوائنٹ آ گیا تھا جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ کھل کے کہہ دو. اور یہ زندگی میں کچھ مواقع ہمارے لیے بھی آتے ہیں جہاں پر ہمیں شاید کوئی چیز کھل کر کہنی پڑ جاتی ہے. It can be pertaining to دین, it can be pertaining to things we feel strongly about, جو ہمیں حق بات لگتی ہے.
اور انسان اچھے طریقے سے نرمی سے سمجھانے کی بہت عرصہ کوشش کرتا ہے، مگر ایک ٹائم آتا ہے جہاں پر کہنا پڑ جاتا ہے۔ یہ والے سٹیج کو ہری نہیں کرنا چاہیے، بٹ یہ ہے کہ ایونچولی کبھی کبھی یہ سٹیجز آ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آفرز دی تھی ان میں سے ایک آفر یہ بھی تھی that let's come to a compromise، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے دین پر چلتے ہیں۔ اور جو ایک وحدت ادیان کا یا یونیفیکیشن آف ریلیجنز کا کانسیپٹ ہے اس میں بھی کچھ اس سے ملتی جلتی بات ہی ہے، that everything's okay and I'll accept what you're saying and you accept what I'm saying, and so basically nobody takes a stand. بٹ یہاں پر آ کر اتنے مظالم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہلوایا کہ یہ جواب آپ نے دینا ہے، لکم دینکم ولی دین۔ تو کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا۔ What do we learn from this سورہ؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے کئی دفعہ یہ سورہ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وتر میں پڑھنی ہے، چھوٹی بھی ہے اور چھوٹی صورتوں کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ But what is this teaching us؟ جب دین کے راستے پہ انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے، جتنی بھی ہم میں سے ہر ایک کی جرنی الگ ہے اور ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہا ہے، پر اگر ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز ہم نے نہیں پائی ہے جو ڈیل بریکر، اور ڈیل بریکر سے مراد رشتے توڑنا نہیں ہے، مگر اگر ابھی تک کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پر ہم کہیں کہ اس چیز پر میں کمپرومائز نہیں کروں گی دین کے معاملے میں، یہ میں نہیں کر سکتی آپ کے لیے، یہاں پر مجھے ایک سٹینڈ لینا ہے، یہ چیز میرے لیے اہم ہے، that means we are either playing it too safe or we are still looking for validation and acknowledgement، اور ہم ابھی تک فٹ ان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر جگہ، ہم یہاں بھی بلونگ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہاں بھی بلونگ کرنا چاہتے ہیں، پر کچھ چیزیں مثلاً انسان جب کما رہا ہوتا ہے کچھ چیزوں میں، تو حلال کمائی کس طرح سے ہے، جس سرکل میں آپ موو کرتے ہیں وہاں پہ کیا کوئی ایسی چیز ہے، آپ کی پرسنل لائف کی کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں پر آپ کہیں یہ چیز میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ سو ایز وی موو آن ٹو دا نیکسٹ سورہ، ضرور ذہن میں رکھیے کہ کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں، کیونکہ ہر سورہ ہمیں کچھ بتا رہی ہے نا۔ رمضان کا مقصد بھی یہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کئی لوگوں کے ماشاءاللہ قرآن ختم کی طرف جا رہے ہوں گے، جو ہم ختم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بیسکلی اٹ از اے دور کہ آپ ایک دفعہ اس سے گزر گئے، ختم کا لفظ تو استعمال کرنا بھی نہیں چاہیے، قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا، تو آپ ہو سکتا ہے اس سے پورا ایک گزر گیا، لیکن ہر آیت ہمیں کچھ بتا رہی ہے، ہر آیت ہمیں، ہر آیت، میں 114 سوراز کی بھی بات نہیں کری، ہر ایک آیت، ایک تو وہ مجھے اور آپ کو کوئی دعا بتا رہی ہوتی ہے کہ اس سے میں نے اپنی ذات کے لیے کیا دعا سیکھی، دوسرا وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم اسے عمل میں کس طرح لائیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ العصر کی تھی اور اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ 4 پوائنٹ ایجنڈا بتا دیا گیا تھا that you're all gonna be in loss unless 1 2 3 4 ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، that was the 4 point agenda، اور وہ بتا دیا گیا تھا۔ تو سورۃ الکافرون سے مثلاً ہم کیا سیکھتے ہیں؟ لکم دینکم ولی دین، that جہاں مجھے لگے گا کہ میرے رب کا یہ حکم ہے تو مجھے وہ چیز کرنی ہے، چاہے کوئی میرے ساتھ نہ کھڑا ہو، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساتھ کھڑے ہونے والے ضرور بھیج دیتا ہے، بٹ کئی دفعہ وہ ہیلپ وہاں سے آتی ہے جہاں سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، کہیں اور سے آ جاتی ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا نا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، تو ہارون علیہ السلام سپورٹ کے طور پہ آ گئے تھے۔ تو یہاں کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا کہ دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک چیز میں پہلے بتانا بھول گئی تھی، ابھی جب بات ہو رہی تھی کہ فجر کی 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے، وتر کی درمیانی رکعت میں، طواف کی پہلی رکعت میں، پیچھے ہم نے 2 صورتیں کی تھی جو کہ ایک فیئر کے طور پہ پریزنٹ ہوئی تھی، سورت الفیل اور سورت قریش۔
اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ مغرب کی پہلی رکعت میں سورت التین پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورت فیل اور سورت قریش دونوں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. سو دیٹ از مے بی اے گڈ وے ٹو ریمبر اٹ. اس سے صحابہ کی ایک سنت پہ بھی ہم عمل کر لیں گے.